رمضان کا آخری عشرہ شروع ہو چکا ہے کہ اتنے میں اس مبارک مہینے کو سردیوں میں منتقل کرنے کا مطالبہ سامنے آیا ہے۔ کہاں سے، کیوں اور کیسے، اس پر بعد میں پہلے کچھ اہم خبریں۔ آج سنیچر کا دن اور اپریل کی 23 تاریخ ہے۔ عرب دیش کی خبریں سننے والوں کو فیض الحق کا سلام۔ قطر گیس پیداوار کو زیادہ کرنے کے لیے کھوج یا ایکسپلوریشن شروع کرنے والا ہے اور اسے دنیا بھر سے خریداروں کی تلاش ہے۔ اس وقت قطر 77 ملین ٹن گیس سالانہ پروڈیوس کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ 2027 تک یعنی آئندہ 5 سالوں میں اس کے گیس کی پیداوار 130 ملین ٹن ہو جائے۔ نیوز ایجنسی بلومبرگ نے بتایا ہے کہ قطر بعض خریداروں سے بات کر رہا ہے، وہ اپنے گیس پروڈکشن کے ایکسپلوریشن پر $30 بلین خرچ کر رہا ہے۔ اس پلان کے تحت 6 لیکویفائڈ گیس کے پلانٹ بنائے جائیں گے۔ ان میں سے ہر ایک پلانٹ 8 ملین ٹن لیکویفائڈ گیس پیدا کرے گا۔ اس طرح عالمی بازار میں قطری گیس کی سپلائی بڑھ جائے گی۔ سعودی عرب کے واشنگٹن سفارت خانے نے اس بات سے انکار کیا ہے کہ سعودی عرب اور امریکہ کے درمیان کسی قسم کی کوئی کشیدگی پائی جاتی ہے۔ ایک انگریزی روزنامہ دی وال اسٹریٹ جرنل میں شائع ہونے والی اس خبر کے جواب میں کہ دونوں ملکوں کے درمیان اختلافات پائے جاتے ہیں اور یوکرین پر روسی حملے کے بعد اس میں مزید اضافہ ہوا ہے۔ بلومبرگ نے سعودی سفارت خانے کا یہ بیان نقل کیا ہے کہ سعودی اور امریکی اداروں کے ساتھ تقریباً روزانہ ہی رابطہ رہتا ہے اور دونوں ملک باہمی دلچسپی کے امور، خاص طور پر امن، سلامتی، سرمایہ کاری یا انویسٹمنٹس اور انرجی کے میدان میں ایک دوسرے کے ساتھ کوارڈینیشن کر رہے ہیں۔ ترکی اور کویت کے درمیان تعلقات تقریباً تمام میدان میں بڑھے اور مضبوط ہوئے ہیں۔ یہ بات کویت میں مقرر ترکی کی سفیر عائشہ ہلال نے کہی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ کویت اور ترکی کے درمیان تجارت 2021 میں 2020 کے مقابلے میں 31% سے زیادہ بڑھی ہے۔ دونوں ملکوں کے درمیان سالانہ $800 ملین کی تجارت ہو رہی ہے۔ اسی دوران یہ خبر آئی کہ کویت اپنے سمندری علاقوں میں مزید تیل کی کھوج شروع کرنے والا ہے۔ یہ فیصلہ کویت آئل کمپنی کے اسٹریٹجک پلان کے تحت کیا گیا ہے۔ ایک کویتی افسر کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ اسی سال جون سے کویت مزید تیل کی کھوج شروع کر دے گا تاکہ آنے والے چند سالوں میں اس کا تیل کا پروڈکشن بڑھ جائے۔ کویت آئل کمپنی کے چیف ایگزیکٹو خالد العتیبی نے ایک مقامی روزنامہ الرائے کو بتایا کہ تیل ایکسپلور کرنے کا کام تو پہلے ہی شروع ہو جاتا، لیکن کورونا کی وبا کی وجہ سے اس میں تاخیر ہوئی ہے۔ اب یہ خبر کہ روسی بلینئر اور ٹیلی گرام ایپ کے بانی پال دوروف نے امارات کی شہریت اختیار کر لی ہے۔ وہ دبئی میں 2017 سے ہی رہ رہے تھے۔ فوربس میگزین نے دوروف کے قریبی ذرائع کے حوالے سے بتایا ہے کہ انہوں نے فروری 2021 میں ہی امارات کی شہریت اختیار کر لی تھی۔ ویسے بتاتا چلوں کہ انہیں 4 ملکوں کی شہریت حاصل ہے، لیکن وہ سفر کے لیے فرانس اور امارات کے پاسپورٹ استعمال کرتے ہیں۔ فوربس میگزین نے بتایا کہ پال دوروف روس نہیں جاتے ہیں اور وہاں 8 سال سے ان کے کوئی ایسٹس بھی نہیں ہیں۔ ٹیلی گرام کا بھی کوئی دفتر یا ملازم روس میں نہیں ہے اور روس میں اس ایپ کے استعمال کرنے والے صرف 8% ہیں۔ امارات میں انہوں نے 2017 میں ٹیلی گرام کا ہیڈ آفس کھولا تھا۔ وہ یہاں اس لیے آئے کیونکہ یہاں انہیں ٹیکس ایگزمپشن جیسی سہولتیں فراہم ہیں۔ قبل اس کے کہ میں اس خبر کی تفصیل بیان کروں کہ ایک مطالبہ رمضان کو سردیوں کے موسم میں منتقل کرنے کا آیا ہے۔ اگر آپ نے یہ چینل اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے فوراً سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں تاکہ آپ کو اپڈیٹس وقت پر ملتی رہیں۔ ایک ٹیونیشین اداکار محمد السیاری نے جمعرات کو ایک مقامی FM چینل
شمس پر تجویز پیش کی کہ رمضان کو ہر سال دسمبر میں منتقل کر دیا جانا چاہیے، کیونکہ دین آسانی کا نام ہے، سختی کا نہیں۔ ان کے خیال میں اگر ایسا کیا جائے گا تو زیادہ سے زیادہ لوگ روزے رکھ سکیں گے۔ ان کے اس بیان پر پورے ٹیونیشیا میں سوشل میڈیا پر ہنگامہ برپا ہو گیا۔ لوگوں نے کہا کہ السیاری کو دین کا کوئی علم ہے ہی نہیں۔ بعض لوگوں نے کہا کہ وہ اس طرح مشہور ہونے کی کوشش کر رہے ہیں۔ السیاری یہی نہیں رکے، انہوں نے جمعہ کو بھی موزیک FM پر اپنا یہ مطالبہ دہرایا اور کہا کہ وہ اپنی اس بات پر قائم ہیں اور وہ معذرت نہیں کریں گے۔ تونس کے ایک مشہور عالم بدری مدانی نے دیوان FM پر کہا کہ السیاری کو اپنا نقطہ نظر پیش کرنے کا حق ہے، ایسی سوچ کوئی ممنوع نہیں ہے، لیکن رمضان تو قمری مہینوں کے مطابق ہی آئے گا۔ تیرے وصل پہ تیری قربت پہ لعنت، جو تجھ سے ہوئی اس محبت پہ لعنت، تیری پھول سی ساری باتوں پہ تھو تھو، تیری بھولی بھالی سی صورت پہ لعنت۔ ملتے ہیں اگلے بلیٹن میں، خدا حافظ۔